بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ کبھی انسان فرشتوں جیسی حرکات کرتا ہے تو کبھی وہ شیطان صفت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہوں کہ شیطانی اور رحمانی طاقتیں ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس حضرت انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہر وقت دو طرح کے حملوں اور دو طرح کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ ایک نفس کا فریب ہے اور دوسرا شیطان کے حملے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نفس کا فریب زیادہ بڑا ہے یا شیطان کا حملہ زیادہ بڑا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کے اپنے اپنے موقع پر حملے بڑے جان لیوا ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا نیک آدمی جس نے ساری زندگی ریاضت، محنت، عبادت کی، ایک فریب کے جال میں آ کے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے۔ نفس کا فریب کبھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یو آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ، آپ دنیا میں سب سے عظیم ہو۔ کبھی وہ آپ کو نسلی تفاخر پہ ابھارے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نماز پڑھتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، تو نفس کا فریب پھر آپ کے سامنے پھن پھلائے یہ کہے گا کہ تم جیسا نیک تو دنیا میں کوئی نہیں۔ اور جہاں پہ یہ نفس کا فریب آپ کے سامنے آتا ہے تو وہاں پہ شیطان کا حملہ بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ آخر ان دو سے مقابلہ کیسے کیا جائے، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ ان دو سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت آپ کو اپنے آپ کے ساتھ خود کلامی کرنی پڑتی ہے، اور نفس کو اگر آپ نے زیر کرنا ہے تو اس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ آپ خود احتسابی کی طرف آ جائیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ کیا ہے کہ جب ذرا سا میرا اندر یہ اکڑ دکھائے کہ آپ تو اس دنیا میں سب سے بلند ہیں، تو آپ کے اندر ایک آواز آنی چاہیے کہ نہیں، یہ جو تو کہہ رہا ہے بالکل غلط ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی آپ کو یہ نفس فریب دے کہ تم سے بڑا زاہد عبادت گزار کے کوئی نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی آپ کی دشمنی پہ اتر آیا۔ لہٰذا اس سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر اندر کے ایک انسان کو زندہ رکھنا ضروری ہے، جس کو کانشنس بھی کہا جاتا ہے، جس کو ضمیر بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کا ضمیر زندہ رہتا ہے وہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس کو ملامت بھی ملتی ہے، اس کو اندر سے کوئی کمپلینٹ کرنے والا بھی ہوتا ہے، کوئی اندر سے اس کو دھتکارنے والا بھی ہوتا ہے، اور وہ اس پہ پھر رک جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اندر کے اچھے انسان کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر ہم ان خود فریبیوں میں مبتلا رہے اور یہی سمجھتے رہے کہ جو میں کرتا ہوں وہی حرف آخر ہے، جو میں ہوں وہی بیسٹ ہے، جو میں بات کرتا ہوں وہی حرف آخر ہے، جو میں رائے دیتا ہوں اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا، اور جو میں نیک آدمی ہوں تو باقی سارے گنہگار ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ گمراہی کی طرف جا چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنے نفس پہ قابو پانا شروع ہو جاتے ہیں تو شیطان کبھی ایک شکل میں، کبھی ایک زاویے سے، تو کبھی دوسرے طریقے سے آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اس سے اگر بچنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر عاجزی لائیں اور اللہ سے ہمیشہ یہ عرض کریں کہ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم گنہگار ہیں،
ہم بدکار ہیں، ہمیں شیطان کے حملوں سے بچا، ہمیں نفس کے فریب سے بچا۔ نفس کے فریب کو کھا کے بڑے بڑے متقی جہنم کی راہ کو چل دیے۔ یہ میں انشاءاللہ آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایک نہایتی متقی آدمی جس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اس کا انجام کتنا بھیانک ہوا، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ اس کے لیے انتظار کیجئے گا میری اگلی ویڈیو، کہ اللہ ہمیں نفس کے فریب اور شیطان کے حملوں سے بچائے رکھے۔